السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے۔ تو دسمبر کا مہینے میں اور جنوری کا مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ تو سردی کے موسم میں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں ہیں، وہ ان باتوں کا خیال کریں اور ان باتوں پر دھیان و توجہ دیں۔ سب سے پہلے مسجد میں آپ جائیں تو کسی کو تکلیف نہ دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، کیونکہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر مجھ سے پہلے ہی کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے تو میں اس تکلیف کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، معافی مانگوں گا، تو اس لیے جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں جب مسجد میں جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو مسجد میں تکلیف نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سردی ہو، جیسا کہ مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، ان تینوں نمازوں میں سخت سردی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جوان ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ طاقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً مسجد میں جاتے ہیں اور جانے کا فوراً بعد جو ہے وہ فین ڈال دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے نہیں ہے کون بیمار ہے، کون بزرگ ہے، کون ضعیف ہے، کس کو سردی لگ رہی ہے، اس بات کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، نہ ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس ان کو تو اتنا پتہ ہے مجھے جا کر فین ڈال دینا ہے، فین چالو کر دینا ہے۔ فین چالو کر دیے، اب سب لوگ پریشان ہو گئے بیچارے۔ اب بازو میں بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، اور وہ ایسا آدمی، اس کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ اب وہ کچھ کہے تو پریشانی، نہ کہے تو پریشانی، وہ کہے گا تو ایک لڑائی ہو جائے گی، نہ کہے تو وہ سردی سے بیچارہ شٹ رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے اس وجہ سے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم مسجد میں جب فجر کی نماز میں جاتے ہیں یا عشاء کی نماز میں جاتے ہیں یا مغرب کی نماز میں جاتے ہیں تو بعض لوگ جو جوان ہوتے ہیں، ابھی ان کی جوانی ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ان پر بڑھاپا طاری ہوگا، بڑھاپا آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا، ابھی ان کو کچھ احساس نہیں ہوگا، اس وقت میں احساس ہوگا۔ اس لیے اس عمر میں کسی کی بد دعا نہ لے، اگر اس زمانے کی عمر میں آپ نے کسی کی بد دعا لے لی تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی بوڑھے ہو گئے، پھر آپ کو بھی لوگ پریشان کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، آپ فین نہ ڈالیں، آپ تھوڑی دیر برداشت کریں۔ ہاں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، آپ اکیلے ہو اور اکیلے ایک طرف آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے اکیلے کے لیے، تنہا کے لیے فین ڈال لیں آپ۔ لیکن آپ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اور جو لوگ ہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ان لوگوں میں کمزور بھی ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، اور ایسے لوگ ہیں جن کو سردی زیادہ لگتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ گئے تو نماز پڑھنے، لیکن آپ کی نماز کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ اور کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، آپ مسجد میں جائیں تو فین نہ ڈالیں، آپ اپنے اکیلے کے لیے فین ڈال لیں، لیکن سب کو اپنے فین سے آپ پریشان نہ کریں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب آپ مسجد میں جائیں تو اپنے پیروں کو خشک کر کر جائیں۔ ہر مسجد کے باہر جو ہے وہ پائیدان ہوتے ہیں، پیر خشک کرنے کے لیے جو ہے کچھ کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو ان پیردانوں پہ، پائیدانوں پہ آپ جو ہے پیروں کو خشک کر کے جائیں۔ اگر آپ گیلے پیروں سے، کچے پیروں سے، آپ گیلے پیروں سے مسجد میں جائیں گے اور مسجد کی صف میں آپ گیلے پیروں سے چلے گئے اور وہ آپ کے جو پیروں پہ پانی لگا ہوا تھا وہ پانی دوسری صف میں لگ گیا، اب وہ دوسری صف میں ابھی نہیں ہے لوگ، لیکن جب نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز ٹھہر جائے گی، نماز شروع ہوگی، نماز شروع ہونے کے بعد چند لوگ جب آئیں گے، اب وہ جب سجدہ کریں گے تو یا وہ سجدہ کریں گے، ہاتھ وہاں رکھیں گے یا اپنے گھٹنے یا پیر ان کے وہاں پر جائیں گے جہاں سے پہلی صف جو ہے وہ گیلی ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اب وہ بیچارہ ایک آدمی پہلے ہی پریشان ہے ٹھنڈ سے، اب اس ٹھنڈ میں اس کا جو ہے سر وہاں پر لگے گا یا ہاتھ وہاں پر ٹھنڈے جو ہے ٹھنڈی جگہ میں لگیں گے، تو آپ خود سوچیں اس کو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے آپ جب بھی مسجد میں جائیں تو اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو خشک کر کے مسجد میں جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ دستی رکھیں۔ سردیوں کے موسم میں خاص طور سے آپ اپنے جیب میں ایک رومال رکھیں، چھوٹا رومال یا چھوٹی دستی رکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو خشک کر لو، اپنے چہروں کو خشک کر لو، ورنہ آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہیں، آپ کے پیر بھی ٹھنڈے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں پر بھی پانی لگا ہے، پیروں پر بھی پانی لگا ہے، چہرے پر بھی پانی لگا ہے، اور وہ سارا پانی جو ہے چہرے کا پانی، ہاتھوں کا پانی، پیروں کا پانی پورے جو ہے وہ صف میں مسجد میں لگ گیا۔ اب کوئی دوسرا اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھے گا تو اس کو ٹھنڈی لگے گی، اب اس کو اگر ٹھنڈ لگ گئی تو اس کو تکلیف پہنچی، جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو وہ آپ کے لیے بد دعا کرے گا۔ بتاؤ، آپ تو ثواب کمانے کے لیے گئے تھے، الٹا آپ گناہ جو عذاب کما کر وہاں سے آ رہے ہو۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ ٹھنڈے ہاتھوں سے مصافحہ نہ کریں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سب سے مصافحہ کر رہے ہیں مسجد میں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ٹھنڈے ہاتھ ہیں، آپ کے بہت جو ہے اتنے جو ہے بالکل سردی سے ٹھٹر گئے ہاتھ، تو آپ ٹھنڈے ہاتھوں سے مصافحہ نہ کریں، سلام کر لیں، بس سلام کافی ہے۔
اس لیے ابھی میں بھی بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے ہاتھ بالکل برف سے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھایا پھر بھی باز نہیں آ رہے، پھر بھی وہ لوگ فجر کی نماز میں ہر دن جو ہے مسافہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہ بیچارہ پہلی ایک پریشان آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بڑی مشکل سے اپنے گھر سے مسجد میں آیا، اب اس سے سلام کیا، مسافہ کیا، خالی سلام کر لے تو بہت ہے، لیکن وہ مسافہ کرتے ہیں، مسافہ کیا، اس کے اتنے ٹھنڈے ہاتھ ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی خود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اگر آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو۔ تو یہاں آپ اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا رہے ہو، اگر آپ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، آپ کے ہاتھوں پر جو پانی لگائے، آپ کے پیروں پر جو پانی لگائے، اس سے اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو، آپ مومن نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مچھروں کی وجہ سے فین ڈالتے ہیں، مچھروں کی وجہ سے فین آن کرتے ہیں، فین چالو کرتے ہیں، تو اگر ان کو زیادہ مچھر لگ رہے ہیں تو آل آؤٹ لگائیں، مسجد میں لا کر آل آؤٹ لگائیں۔ آج جو ہے مچھر مارنے کی تو بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو جو چیزیں مچھر مارنے کی ہیں ان چیزوں کو لے کر آئے، ان چیزوں کو لگائیں تاکہ ان چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور سارے مسجد کے مچھر مر جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سردیوں میں اگر آپ نیکی کمانا چاہتے ہو، یہ بھی ایک طریقہ ہے نیکی کمانے کا، مسجدوں میں آپ آل آؤٹ لگائیں، 1 آل آؤٹ، 2 آل آؤٹ، 3 4 آل آؤٹ، اگر مسجد بڑی ہے تو 4 5 آل آؤٹ آپ لا کر لگا دیں۔ تو جتنے آل آؤٹ آپ لگائیں گے اور مچھر مریں گے، مچھر کسی نمازوں کو پریشان نہیں کریں گے، تو اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ کیا کریں کہ اپنے خود کی وجہ سے فین چالو نہ کریں، فین نہ ڈالیں، فین آن نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو مچھر لگ رہے ہیں تو آپ فین نہ ڈالیں بلکہ آل آؤٹ وہاں پر لا کر لگائیں۔ آل آؤٹ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ کچھ کام ہیں، یہ کچھ احتیاط ہیں، ان چیزوں کی احتیاط کریں اور ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھیں اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسجد جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔